دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے آغاز کے بعد ملک بھر میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اہم عمارتوں، سڑکوں اور اداروں میں خفیہ کیمرے لگانے کا آغاز کیا گیا اور اب اسلام آباد کے علاوہ راولپنڈی، کراچی، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان اور دیگر اہم شہروں کی اہم سڑکوں اور عمارتوں میں کروڑوں روپے مالیت کے ہزاروں خفیہ کیمرے لگائے جا چکے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہمیشہ سے دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر رہا اور دہشت گردوں نے اسلام آباد میں بہت سی ہولناک کارروائیاں کیں۔ دہشت گردی کی وارداتوں اور جرائم کے حوالے سے سی سی ٹی وی کیمروں سے حاصل ہونے والی اہم معلومات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے اور ایک بڑے پیمانے پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا عمل شروع کیا گیا۔ اس وقت پاکستان بھر میں مختلف چوراہوں، شاہراہوں، داخلی راستوں، اہم عمارتوں، پلازوں، مارکیٹوں، ہوٹلوں، ہسپتالوں، شو رومز اور نجی دکانوں پر 40,000 سے زائد کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر تقریباً 1,000 سے زائد مقامات کو حساس قرار دے کر مختلف سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے۔ ان کیمروں کی مانیٹرنگ اور چیکنگ کے لیے مختلف کنٹرول روم بھی بنائے گئے ہیں جہاں پولیس اہلکار 24 گھنٹے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اکثر اہم سڑکوں اور دفاتر میں ایک بورڈ بھی آویزان نظر آتا ہے جس پر یہ تحریر واضح ہوتی ہے کہ خبردار، آپ کو کیمرے کی خفیہ آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اس بورڈ کے بارے میں پولیس آفیسرز کا کہنا ہے کہ یہ بورڈ وارداتوں کے سدباب کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کیونکہ جرائم پیشہ افراد اور خود کش حملہ آور عموماً ایسی جگہوں پر واردات کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ یوں یہ کیمرے جرائم کی وارداتوں کے خلاف ڈیٹرنس کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس صورتحال کا ایک منفی پہلو بھی سامنے آیا ہے کہ خود کش حملہ آور اور جرائم پیشہ افراد غیر اہم سڑکوں پر اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں ایک افسوسناک پہلو بھی سامنے آیا ہے کہ بعض جگہوں پر لگائے جانے والے خفیہ کیمرے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث خراب ہو چکے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایسے کیمرے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک نظر رکھی جا سکتی ہے۔ ان کیمروں کو ٹیلی فون لائن، کیبل یا سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سیکیورٹی کے لیے 2 طرح کے کیمرے استعمال کیے جا رہے ہیں، لائیو ویو اور آٹو کیمرہ۔ ان کیمروں کے ذریعے آپ مختلف راستوں اور مقامات کو مانیٹرنگ کے ذریعے مسلسل دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی 24 گھنٹے سے لے کر 6 ماہ تک کی ریکارڈنگ بھی محفوظ رکھی جا سکتی ہے۔ ریکارڈنگ کے لیے ڈی وی آر استعمال کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر ایکسٹرنل اور انٹرنل 2 طرح کے یونٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 1,000 سے 50,000 روپے تک کے کیمرے دستیاب ہیں جبکہ ان کیمروں کو مانیٹر کرنے والے کنٹرول روم 50,000 روپے سے 5 لاکھ روپے تک دستیاب ہیں۔ ان کیمروں کی ریکارڈنگ کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی کارکردگی کے بارے میں بخوبی آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر واردات کے وقت کوئی سیکیورٹی گارڈ یا اہلکار ڈیوٹی پر موجود نہیں ہوتا یا فرائض میں غفلت برتتا ہے تو اس کے بارے میں بھی فوٹیج سے اعلیٰ حکام کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل پر ہونے والا خودکش حملہ پاکستان کی تاریخ کا 9/11 کہلاتا ہے۔ اس خودکش حملے کی فوٹیج منظر عام پر آئی تو عوام نے دیکھا کہ کس طرح موقع پر موجود سیکیورٹی گارڈز نے خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی۔ اس فوٹیج سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کس طرح دہشت گردوں نے اپنی گاڑی کو میریٹ ہوٹل میں داخل کرنے کی کوشش کی، تاہم سیکیورٹی گارڈز نے اپنی جان پر کھیل کر اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ اسی عمل کے دوران دہشت گردوں کی گاڑی کو آگ لگ گئی۔ سیکیورٹی گارڈز نے آگ کو بجھانے کی بھرپور کوششیں کی، تاہم ان کی یہ کوششیں بارآور ثابت نہ ہوئیں اور کچھ ہی لمحات کے بعد ایک خوفناک خودکش حملہ ہو گیا جس میں تقریباً 50 سے زائد افراد جاں بحق اور 250 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ وفاقی اور صوبائی تفتیشی اداروں اور دیگر قانون نافذ کرنے والی سیکیورٹی ایجنسیوں کو سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ان کیمروں کی ریکارڈنگز میں بعض اوقات دہشت گردوں کے چہرے بھی مکمل طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تحقیقاتی اداروں کو اپنی تفتیش میں سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج سے یہ معلوم کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ دہشت گردوں کا تعلق کس نیٹ ورک یا کس خطے سے ہے۔ تحقیقاتی اداروں نے بہت سے خودکش حملوں کو ناکام بھی بنایا۔ مقصد یہی ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بیسٹ ہے، ہماری سیکورٹی کے لیے، کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسٹمرز ڈیلز کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے مینس کہ عید کا موقع لگا لیں آپ، اس پہ رش وغیرہ ہوتا ہے، ایسا رش ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کیا چیز کہاں پہ پڑی ہے، کیا چیز کہاں جا رہی ہے۔ اس وجہ سے کیمراز لگائے جاتے ہیں کہ اس میں سیکورٹی میں ہمیں سب کچھ، ہمارے پاس یہ سسٹم پڑے ہوئے ہیں سارے، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک ہمارا پراپر بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے ہماری شاپ میں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ آتے تھے پہلے کوئی چیز چوری ہو گئی یا شاپ سے کوئی موبائل اٹھایا گیا
یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہے شاپ میں یا مارکیٹ میں جس کے اندازے کے لیے کیمرے سب سے بہتر چیز ہے، کیونکہ اس میں آپ سب چیک کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کوئی بھی مس ہیپ ہو گیا یا کوئی پرابلم ہو گئی اس کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے۔ کافی زیادہ ایسے بھی پرابلم آ گئے تھے جب ہم نے کیمرے نہیں لگائے تھے۔ کچھ لوگ کریڈٹ کارڈ جعلی قسم کے چارج کروا لیتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ ان کا اپنا کارڈ ہے یا کسی اور کا۔ جب بعد میں اس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے تو سارا کچھ کیمرے سے ہم چیک کر سکتے ہیں۔ پہلے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہمیں کس نے واچ کرنا ہے۔ اب جس بھی سیکٹر کے پولیس اسٹیشن ہیں انہوں نے اپنے کیمراز یہاں پر لگائے ہوئے ہیں۔ جب بھی آپ کے کوئی فنکشن، کوئی دن تہوار آتے ہیں تو تب وہ لوگوں کی سیکورٹی زیادہ سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ کیمروں کے اوپر ہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا آدمی ان کو مارکیٹ میں نظر آ جائے کہ جس کا اندازہ ہو کہ یہ اس کی حرکات ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اسی ٹائم سیکورٹی والے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ بنیادی مقصد ہمارا جو ہے سب سے پہلے ہے سیکیورٹی، اپنی سیکیورٹی، اپنے لوگوں کی سیکیورٹی اور دوسری بات اپنے مال کی سیکیورٹی۔ اس لیے کہ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے جس قسم کا دور چل رہا ہے، خوف و ہراس کا، اور خود کش دھماکے ہو گئے، یا اس قسم کے آپ دیکھیں گے جو چوریاں ہو رہی ہیں، لوگوں میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سارا کام کیا ہوا ہے، تاکہ اللہ نہ کرے کچھ اگر کسی بھی قسم کی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا تو ہمارے پاس کچھ نہ کوئی تو ثبوت ہونا چاہیے نا۔ خودکش حملوں اور جرائم کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے CCTV فوٹیجز ہی کافی نہیں ہیں، تاہم اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے ہر وقت مستعد ہوں تاکہ پاکستانی عوام کو کسی بھی قسم کے ممکنہ خطرے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ کیمرہ مین صابر حسین کے ساتھ محمد ضمیر ازدی، رے چینل، اسلام آباد۔